الصلاۃ والسلام. جو احباب بیٹھے ہیں مل کے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ. میرے مالک کا بے پایاں اللہ کا شکر کہ اس نے ایک دفعہ پھر اپنے اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی سعادت بخشی. ورنہ اس منہ سے کیا بیان ہے تیرے اوصاف فیضا. آج کا یہ خوبصورت اور پرکار پروگرام آپ کی مرکزی جامعہ مسجد نورانی وسبی ڈیرہ جموں سلیم پورہ اسٹاف کے اندر ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سپارہ نمبر 26 سورۃ حجرات کے مدینہ پاک میں نازل ہوئی اس کی آیت نمبر 10 سے انتخاب کیا گیا ہے. انما المؤمنون اخوۃ کے حوالے سے بلا تاخیر میں زینت القرآ نجم القرآ حافظ القاری جمیل اکرم فریدی صاحب آپ سے التماس کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور آج کی اس بزم کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کریں. جب قبلہ قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدا سے آپ کی حوصلہ افزائی کریں. قاری صاحب کی آمد سے قبل خوبصورت نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر. اس نعرے کی وقت حاضر بہت ضرورت ہے تو تمام احباب مل کے لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. پاکستان زندہ باد. پاکستان. قبلہ قاری اکرم فریدی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. نعرہ وصالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے قبلہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. قبلہ علامہ صاحب کا حکم ہے کہ آپ نے بھی کچھ پڑھنا ہے، لیکن ٹائم از ویری شارٹ، ورک از ویری ہاٹ. نماز عشاء ہم نے وقت مقررہ کے مطابق باجماعت پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ میں بھی کچھ نہ کچھ سناؤں گا. بلا تاخیر دعوت نعت دیتا ہوں شہر حافظ آباد کے سینئر ثناء خان، نہایت ہی خوبصورت انداز میں پڑھنے والی شخصیت، عزت مآب جناب محترم ابو بکر رضوی صاحب. آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی حاضری لگواتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ وصالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. پاکستان پاکستان.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ساڈا سارے دا مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا اپنے اور اپنے محبوب دی پاک بلند بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، اور جدا دل کرتا ہے میری زبان ہوئے سونے آقا دا درود ہوئے، ایک بار درود سے مل کے باواز زبان مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک دے نام پر اپنی حاضری دا آغاز کر رہے ہیں۔ تیری ذات تے مان، جنہوں اللہ دی ذات تے مان مل کے بولو سبحان اللہ۔ تیری ذات تے مان سونے ربا ساڈے وقت مثالی رکھی، ساڈے وقت مثالی رکھی، ساڈے وقت مثالی رکھی، اے خود کدوں اے رضوی سنبھلن جوگا، انہوں آپ سنبھالے رکھی، انہوں آپ سنبھالے رکھی۔ محبوب دے صدقے گناہگار دے سر تو ہر مشکل ٹالے رکھی، میں جب تک جیواں سونے ربا دیوا بھرم دا بالے رکھی، دیوا بھرم دا بالے رکھی۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، سارے مل کے پڑھیں گے۔ میرے آقا دا جگے اتے جوڑے نہیں، میرے آقا دا جگے اتے جوڑے نہیں، میرے آقا دا جگے اتے جوڑے نہیں، کیونکہ میرے آقا جیا کوئی اور نہیں، اور نہیں، میرے آقا دا جگے اتے جوڑ نہیں، کیونکہ میرے آقا جیا کوئی اور نہیں، اور نہیں، میرے آقا دا جگے اتے جوڑ نہیں۔ سونے لکھاں جگ تے آئے پر سرکار تو تھلے، پر سرکار تو تھلے سونے لکھاں جگ تے آئے پر سرکار تو تھلے، پر سرکار تو تھلے، آپ دے حسن دی دنیا اتے سجنوں ہو گئی بلے بلے، کیونکہ میرے آقا
دے حسین دا توڑ نہیں میرے آقا دے حسین دا توڑ نہیں کیونکہ میرے آقا جے کوئی ہور نہیں میرے آقا دا جاگے اتے جوڑ نہیں مل کے کہہ دے سبحان اللہ ایک شعر ملک بندہ پیش کرنا ہے حاضری مکمل ولیاں دا سلطان علی ولیاں دا سلطان علی ولیاں دا تان علی ولیاں دا سلطان عاشقاں دے جند جان علی عاشقاں دے جند جان مل کے پڑھ لو عاشقاں دے جند جان علی عاشقاں دے جند جان علی عاشقاں دے اور اسی مولا علی دے نوکرہ مل کے بولو سبحان اللہ بڑا مان ہے اپنے آپ تے مولا علی دے نوکرہ مل کے بولو سبحان اللہ اور شاعر نے بہت خوبصورت انداز دے وچ لکھا کہ سانو اپنا نوکری رکھے سانو اپنا نوکر رکھے اے بھی تیرا احسان علی اے بھی تیرا احسان علی اے بھی تیرا احسان علی عاشقاں دی جند جان علی ولیاں دا کیا بتاؤں جو سکینت کی ودا ملتی ہے کیا بتاؤں جو سکینت کی ودا ملتی ہے جب گلے آ کر مدینے کی ہوا ملتی ہے موسم ایسا کہ گل جائے شبنم دل میں موسم ایسا کہ گل جائے شبنم دل میں خاک ایسی چھو لوں تو شفا ملتی ہے نعت پڑھتے ہوئے سرشار ہوا جاتا ہوں نعت پڑھتے ہوئے سرشار ہوا جاتا ہوں میری نسبت لب حسان سے جا ملتی ہے ہم بلا کیسے نہ اس ذکر سے وابستہ رہیں جن کی یاد سے ہمیں یاد خدا ملتی ہے نعرہ رسالت بلا تخیر دعوت خطاب حضرت علامہ مولانا وقاص احمد نقشبندی صاحب اب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی لب کشائی فرماتے ہیں آپ کی آمد سے قبل خوبصورت نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر اچھی بول میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پاکستان پاکستان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت دی حمد اور ثناء بعد نہایت واجب الاحترام سامعین ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، چند منٹاں دی حاضری ہے، قرآن کریم فرقان حمید دی اندو ایک آیا مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید دی اندر ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اس دا سادہ دا ترجمہ ہے، الذین او لوگ یکتبون الکتاب جنہاں نو اساں کتاباں عطا کیتیاں نے۔ اگر قرآن دے ترجمے دی سمجھ آئیے اچھی بات رکھے ذرا سبحان اللہ۔ الذین او لوگ جن یکتبون الکتاب جنہاں نو اساں کتاباں عطا کیتیاں، یعرفونہ میرے سونے نو انج پہچان دینے، کما یعرفون ابناءہم جویں کہ او اپنے پتراں نو پہچان دینے، جویں کہ او اپنے پتراں نو پہچان دینے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان وچوں ایک ایسا گروہ ہے جڑا سنیا تینو حق جان دے ہویاں، حق پہچان دے ہویاں حق نو چھپا لیندے۔ ایک عرابی جناب والا مدینہ شہر دے اندر آیا کسی اپنے کم دے لئی، دل چ خیال کردہ ہے، سوچدہ ہے کہ یار جڑے کم آیا یہ کم تے ہوئی جانا ہے، کیوں نہ میں اس نبی نو مل کے جاواں جس نبی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب والا جدوں اس نے سوچیا تا کہندے میں مدینے دے بازار اچ پہ چلنا، چلدیاں میں ویکھنا کیاں کہ دو شخص حسین چہرے آلے تشریف لے کے آ رہے نے، تے دل چ گوائی، دل چ آواز آن دیئے کہ کیوں نہ اے جڑا اگے چلدا آ رہا ہے لگدا انجے کہ جویں اے اوہی نبی ہے جن نے اعلان نبوت فرمایا ہوئے، اے او وے جن نے اعلان نبوت فرمایا ہوئے۔ وہ بندہ کہنا ہے کہ میں وہ میرے کولو دونوں شخصیت گزر گئے کہ میں ایک بندے کولو پوچھیا یار اے جڑے دونوں شخص دونوں آدمی میرے کولو گزر کے گئے نے کون نے؟ وہ کہندا تو نہیں جاندا، کہندا یار میں پنڈ تو آیا عرابیاں میں نہیں جاندا۔
ہن جواب سننا کہن لگا کہ جڑے اگے اگے جا رہے نے یہ نبیاں دے امام نے، جڑے پیچھے پیچھے نے صدیقاں دے امام نے. جڑے اگے اگے جا رہے نے نبیاں دے امام نے، اور جڑے پیچھے پیچھے جا رہے نے یہ صدیقاں دے امام نے. اس عرابی کو پوچھا پھر حضور کدھر گئے؟ عرابی کہندا ہے میں حضور دے پیچھے چلنا شروع کیتا. حضور تو جناب سیدنا صدیق اکبر چلدیاں چلدیاں ایک یہودی دا مکان ہے جس دا ایک بچہ ہے جڑا اتنا بیمار ہے، اتنا بیمار ہے حضور دے عشق دے اندر کہ چار پائی تے لیٹیا ہے، چار پائی تو اٹھن نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی نال نے. عرابی کہندا ہے کہ حضور اگے کے جا رہے نے، سیدنا صدیق اکبر پیچھے پیچھے چل دے جا رہے ہیں. عزیزان نے غرامی کا توجہ فرمانا. تو عرابی آندا میں حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کی دیں. جناب والا مدینہ دا بازار ہے، حضور اگے اگے تشریف لے کے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جناب سیدنا صدیق اکبر چل دے جا رہے ہیں. میں جناب والا پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. جناب والا میں پوچھیا حضور کدھر گئے؟ کہندے نے حضور چلدیاں چلدیاں کہ یہودی نے مکان تے ٹر گئے نے. جناب والا اس مکان دے اندر ایک بچہ جڑا حضور دے عشق دے نال تڑپ رہا ہے، چار پائی تے جناب والا لیٹے ہویا وی. جناب والا باپ کول بیٹھا ہویا ہے، باپ اپنے بچے نو ویکھی جا رہا ہے. جناب والا بچہ باپ والوں ویکھی جا رہا ہے. باپ نے آکھیا پترا بڑا بیمار ہے، چل تینوں کسے حکیم کو لے کے چلنا، چل تینوں کسے طبیب کو لے کے جانا. جناب والا بچہ رو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے ابا جن نے درد دیتا دے وے دوا، میں مریض ہوا او طبیب ہوئے. جن نے درد دیتا دے وے دوا، میں مریض ہوا او طبیب ہوئے. جند نکلے باوے یارو لکھواری، جدو نکلے تے سونا قریب ہوئے. حضرات بچہ باپ بچے ول ویکھی جا رہے. جناب والا بچے دیاں نگاہاں دروازے ول نے، جناب والا باپ بچے ول ویکھی جا رہے، بچے دیاں نگاہاں دروازے ول نے. جناب والا میرا ذوق آندا ہے ہو بچہ بھی جناب دروازے والوں ویکھ کے اے صداواں لاندا ہوئے گا خدا دے واسطے ایک وار آ جا، خدا دے واسطے ایک وار آ جاؤ. ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا. حضرات بات نو مکمل کر دیا. بچہ چار پائی تے لیٹے آئے، باپ بچے والوں ویکھی جا رہے، بچے دیاں نگاہاں دروازے والے. تھوڑی دیر ہوئی رابی کہندا ہے سیدنا صدیق اکبر دروازے تے جا کے دستک دیتی ہے تے بچہ رو کے آندا ہے ابا جلدی کر میرا عشق آندا ہے جس دیاں راواں پہ اڈیکنا، جس دیاں راواں پہ اڈیکنا جندہ راہ اڈیک رہا میرا عشق آندا ہے حضور آ گئے. جناب والا اسے یہودی اٹھیا تے اٹھ کے ویکھدا کیے. جناب والا دروازے نو کھولے آئے، جدو دروازہ کھولیا ویکھدا کی ایک نبیاں دا امام ہے. اچھی آکھے ذرا سبحان اللہ.
جنابے والا بچے دے باپ یہودی دے دروازہ کھولے آئے جدوں دروازہ کھولے آئے ویکھدا کی ایک نبیاں دا امام ہے جنابے والا ایک نبیاں دا امام ہے ایک صدیقاں دا امام ہے جنابے والا جدوں بچے دے باپ نے دروازہ کھولے آئے اس تو بڑی بات کر جا ایک اللہ دا یار ہے ایک محمد مصطفیٰ دا یار ہے ایک اللہ دا یار ہے ایک محمد مصطفیٰ دا یار ہے حضرات اس تو بڑی بات کر جاؤں ایک اللہ دا محبوب ہے ایک محمد مصطفیٰ دا محبوب ہے جناب یہودی نے دروازہ کھولے میرے حضور نو لے کے آئے میرے حضور بچے دے کول بہ گئے نہیں یہودی نے کتاب اٹھائی ہے جناب پڑھنا شروع کی تھے میرے حضور نے فرمایا یہودیاں دس اس کتاب دے اندر میں محمد یا نعتاں پڑھیاں نے یا نہیں پڑھیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت حضرات دی وقار بچے دا باپ کتاب کھول کے بیٹھ گیا میرے حضور امام الانبیاء علیہ السلام آپ فرمانے نے یہودی دس اس کتاب دے اندر میں محمد یا نعتاں پڑھیاں نے یا نہیں پڑھیاں جے سمجھ آ رہی آنکھو ذرا سبحان اللہ اے یہودی دس اس کتاب دے اندر میں محمد یا نعتاں پڑھیاں نے یا نہیں پڑھیاں اس کتاب دے اندر میری شانہ پڑھیاں نے یا نہیں پڑھیاں قال الیہودی لا یہودی کہتا محمد نعتاں نہیں پڑھیاں حالانکہ میرے آقا دی پیشانی دا ذکر پڑھے آئے میرے آقا دے چہرے دا ذکر پڑھے آئے میرے آقا دی چشمان دا ذکر پڑھے آئے میرے آقا دے سینے دا ذکر پڑھے آئے میرے آقا علیہ السلام دی جائے ولادت دا ذکر پڑھے آئے میرے حضور دیا شانہ پڑھیاں نے لیکن کہندہ کہ قال الیہودی لا کہندہ محمد نعتاں نہیں لکھیاں بچے نے جناب سنیے ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ سنیا میرے ابا جھوٹ بول دے حقیقت میں دسنا بچہ رو کے عرض جوڑ کے عرض کردہ سنیا ایک کتاب شروع تو لے کے سنے آخیر تک دوڑیاں نعتاں نال بری ہوئی ہے مایا ایک کتاب شروع تو لے کے آخر تک دوڑیاں نعتاں نال بری ہوئی ہے اللہ قرآن فرماندہ الذین یکتبون الکتابہ او لوگ جنہاں نو اساں کتاباں عطا کیتیاں یعرفونہ سونیا تینو انج پہچان دینے کما یعرفون ابناءہم جمیں کہ او اپنے پترہ نو پہچان دینے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ لیکن انہاں وچ ایک ایسا گروہ ہے جیڑا سونیا تینو حق جان دے ہویا میں حق نو چھپا لیندے نے دعا ہے میرا مالک میری آپ دی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دوران خطاب حضرت علامہ مولانا حافظ حزب حیات صاحب زیر ناظم تبلیغ تحریک اہل سنت پاکستان آپ سٹیج کی زینت بنے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے ہمراہ جناب حافظ محمد جنید دوتر صاحب آپ سٹیج کی زینت بنے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے ہمراہ جناب حافظ محمد سفیان صاحب آپ سٹیج کی زینت بنے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں 8:45 پہ انشاءاللہ تعالی ہم نے نماز عشاء ادا کرنی ہے ادب سے گزارش ہے کہ ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھا جائے میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں آپ کے علاقے کا حسن حضرت علامہ مولانا محمد حسنین الحسینی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں حکم کی تعمیل کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام علماء اکرام دا تہ دل نال مشکور ہاں حاضری ہو گئی آپ دی حکم دی تعمیل ہو گئی جتنے بھی علماء تشریف لے آئے نے بنڈل آف تھینکس تسی آئے اور عزت و نوازیا
میں ਸਾਡੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਹਲਕਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜੋ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਮਾ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਲਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬਦ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਕੁਫਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮਸਾਜਿਦ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਦਾਰਿਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਟ ਰੀਜ਼ਨ? ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ 5 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਦਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਫਿਤਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ اور اپنے بچیاں میرے کو بھیجتے رہے۔ اللہ انہاں دا پڑھنا میرا سننا قبول و منظور فرمائے، اور علماء دے ہتھوں انہاں دی دستار بندی بھی ہوے گی، وہ وقت وہ دے وچ کاؤنٹ کر لیا جی۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ وصالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پاکستان، پاک فوج، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نعمان حیات صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں رب کو شائی فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام الذین هم عمود الاسلام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و صلات، عزت و وقار کے لائق معزز علماء کرام اور حاضرین محفل، اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے آج کی محفل پاک کے عنوان کی مناسبت سے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی کے مطابق چند منٹس میں آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ پیغام چھوڑ کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ انما حرف حصر ہے، اور جہاں حرف حصر آتا ہے تو وہاں پہ باؤنڈری لائن لگ جاتی ہے، وہاں محدود کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومنین ہی آپس میں بائی بائی ہے۔ اب مومن کا بائی مومن ہی ہے، مومن کا بائی کافر نہیں ہو سکتا، مومن کا خیر خواہ غیر اور کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں قدم قدم پر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اس کے اوپر میں دور صحابہ سے آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے یہ سمجھا کہ مومن ہی مومن کا بھائی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں کہ
کہ جنہوں نے مکہ المکرمہ میں اسلام قبول کیا، اور یہ اتنے مالدار تھے، اور ان کی والدہ جو ہے وہ انتہائی مالدار تھی۔ اس دور میں کہ جب اہل مکہ میں سے خال خال کسی کو مہنگا جوتا نصیب ہوتا تھا، تو اس دور میں حضرت مصعب بن عمیر 400 درہم کا جوتا عام روٹین میں پہنا کرتے تھے، اور ان کی والدہ انہیں خصوصی لباس جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے منگوا کے پہناتی تھی، اور خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ مکہ کی جس گلی سے گزرتے تھے وہ گزر کے چلے جاتے تھے، لیکن ان کی خوشبو سے پتہ چلتا تھا یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے۔ وہ اتنے امیر ترین دنیاوی معاملات میں مگن ہے، لیکن جب نظر پڑی چہرہ بددہا پر تو کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے غلام ہو جاتے ہیں، حضور کے غلام ہوئے، دن رات حضور کی بارگاہ میں رہنے لگے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے قرآن کی تعلیمات کو حاصل کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مبلغ بنا کر انہیں مدینہ طیبہ بھیج دیا۔ ابھی حضور نے ہجرت نہیں فرمائی کہ مبلغ بن کے وہ مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں، وہاں جا کر اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ تو مدینہ کا ایک سردار جس کا نام اسید بن خزیر ہے، ایک دن اس نے چھڑی پکڑی اور بڑا اکڑتے ہوئے وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مصعب بن عمیر تیری ہمت کیسے ہوئی کہ مدینہ میں آ کر تو یہاں ایک نئے دین کی جو ہے وہ تبلیغ کرے، تجھے یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے اس کی ساری بات کو سنا، بڑے صبر کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کی گفتگو کو سماعت کیا، اور سماعت کرنے کے بعد کہنے لگے اگر تیری بات مکمل ہوئی ہے تو چند جملے میں بھی کہوں؟ اس نے کہا ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میں جو قرآن کی تعلیمات لے کر آیا ہوں، جس اسلام کا پیغام میں دیتا ہوں، وہ چند باتیں میں نے تیرے سامنے رکھنی ہیں، اگر تو تجھے اچھی لگے تو ٹھیک ہے، وگرنہ تو مجھے کہنا یہاں سے چلے جاؤ تو میں چلا جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا ہاں یہ تم نے بات تو بڑی اچھی کی ہے اور بڑی متوازن بات کی ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کی تعلیمات کو اور قرآن کی آیات کو اسید بن خزیر جو اس وقت کافر ہیں ان کے سامنے قرآن کی آیات کو تلاوت کیا نا، تو رب العزت کی قسم ہے اسی محفل میں لوگوں نے دیکھا کہ اسید بن خزیر کے چہرے پر قرآن کی تلاوت سے نورانیت بکھر رہی ہے، اور نورانیت بکھر رہی ہے، اور وہ جو پہلے چھڑی لے کے آیا ہے اب وہ کہتا ہے مصعب بن عمیر میں پہلے تجھے یہ کہتا تھا یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تجھے قرآن بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اب مدینے کا سردار اسید بن خزیر ہی تجھے کہتا ہے کہ جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی حضور کا غلام بنا لو۔ اب وہ بھی حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرات محترم زندہ باد، زندہ باد۔ مختصر وقت گزرا، حضرت مصعب بن عمیر کی تعلیمات سے وہاں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آگے، وہاں پہ غزوہ بدر ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمان ہیں، ایک طرف 1000 کافر ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لگتے لگاتے ہیں، سارے رشتہ دار ہیں۔ اسی جنگ کے اندر مصعب بن عمیر کا بھائی جس کا نام عزیر بن عمیر ہے وہ بھی آتا ہے، لڑتے لڑتے قید ہو جاتا ہے۔ جب قید ہوتا ہے تو ایک انصاری صحابی کے حصے میں آتا ہے، انہوں نے اس کو باندھ کے رکھا ہے۔ مصعب بن عمیر وہاں سے گزرتے ہیں، گزرتے ہوئے جب نظر پڑی نا اپنے بھائی کے اوپر رسیوں میں جکڑا ہوا ہے تو انصاری صحابی کو کہنے لگے اس کو ذرا زور سے جکڑو، اس کو زور سے باندھ کے رکھو، اس لیے کہ تجھے نہیں پتا اس کی ماں بڑی مالدار ہے، جب تک اس کا فدیہ نہ آ جائے تب تک اس کو آزاد نہ کرنا۔ تو عزیر بن عمیر مصعب بن عمیر کا سگا بھائی وہ بول کے کہنے لگا ہے مصعب تو میرا سگا بھائی ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ہماری رگوں میں اور تمہاری رگوں میں ایک ہی باپ کا خون ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا ہے، ہم نے اکٹھے وقت گزارا ہے، ایک گھر میں رہے، اپنے بھائی کے بارے میں کہتے ہو کہ اسے زور سے جکڑ کے رکھنا، رسیوں میں باندھ کے رکھنا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے جو خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے وہ میرے رشتے جو میری ماں کی طرف سے، وہ میرے رشتے جو میرے باپ کی طرف سے، کوئی میرا بھائی نہیں ہے، کوئی میری بہن نہیں ہے، میرا بھائی اور بہن وہ ہے جس کو میرے خدا نے بنایا ہے اور میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
नारे तकबीर, नारे विसारत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। माशाअल्लाह नहायत ही खूबसूरत अंदाज में आज के मौजू के ऊपर नहायत ही मुख्तर वक़्त के अंदर बयान फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान हयात साहिब। बिला तख़ीर मैं दावत ख़िताब देता हूँ क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ खिज़र हयात साहब आप तशरीफ़ लाते हैं और बारगाह मुस्तफ़ा में रब कुशाई फरमाते हैं। आपकी आमद से कबल खूबसूरत नारा लगाएँ, नारे तकबीर, नारे विसारत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिन्हा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मोहब्बत नाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, मेरे मसलक के गयूर मुसलमान भाइयों, आज की ये खूबसूरत महफ़िल भाईचारे के हवाले से इनाकाद पज़ीर है। माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक मुंतखब किया गया है। दुआए रब ताला मुझे आज की आयत मुक़द्दसा की रोशनी में हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को उम्मत मुस्लिमा और उम्मत वाहिदा बनकर अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के चौथे पारे में सूरह आले इमरान आयत नंबर 103 उसकी तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो उस नेमत को, अल्लाह ताला की उस नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। वज़्कुरू का लफ़्ज़ वहाँ बोला जाता है, उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं कि जहाँ कोई ख़ास वाक़या हो कुरान में लफ्ज़ उज़्कुर या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाह किसी मकाम पे फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु, तो इज़ और वज़्कुरू ये जब कोई ख़ास वाक़या होता है उस वक़्त लफ्ज़ इज़ बोला जाता है या याद करने की तरफ तो इशारा होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदान, उस वक़्त को याद करो, अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि जब तुम क्या थे, आपस में दुश्मन थे। इज़ कुंतुम अअदान, आपस में दुश्मन थे, तो मेरे महबूब तुम्हारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए, तो मेरे महबूब की आमद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। कुरान उठा कर देखो कितना हसीन अंदाज है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने अपने महबूब की बरकत से तुम्हारे सीनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की जब मोहब्बत डाली, उस मोहब्बत का असर ये हुआ कि तुम लोगों को अगरचे तुम पहले दुश्मन थे लेकिन मुस्तफ़ा करीम के तवस्सुल से अल्लाह ताला ने तुम्हें मोहब्बत अता फरमा दी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाली, मोहब्बत डाली। उस मोहब्बत का असर ये हुआ कि वो लोग जो आपस में मामूली मामूली बात पर झगड़ा करते थे और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा,
کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. یہ حضور کی بعثت سے پہلے آپ ذرا عربوں کے حالات پڑھیں کہ کوئی پانی پلانے پہ کسی گھاٹ پر جاتے تو ایک کہتا میں پہلے اپنے جانور کو پانی پلاؤں گا, دوسرا کہتا میں پلاؤں گا. اس بات پہ جھگڑا ہوتا, خون کی ندیاں بہہ جاتی. کبھی جناب گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہوتے تو کسی کا گھوڑا آگے چلا جاتا تو دوسرا اس کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتا. تو ایسے حالات تھے. بھائی بھائی کا دشمن ہے. کوئی جناب والا کسی چھوٹی سی بات پہ اپنے بھائی کا دشمن بن گیا. لیکن قربان جائیں کہ مصطفیٰ کریم کی آمد کی دیر ہوئی, مصطفیٰ کریم نے دنیا کے اندر قدم رنجا فرمایا تو اللہ نے اعلان فرما دیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. میرے محبوب مصطفیٰ کریم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں مصطفیٰ کریم کی محبت ڈال دی. اس محبت کا اثر یہ ہوا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم جیسی عظیم نعمت کی برکت سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. تو پھر وہی لوگ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے پھر ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ تاریخ جو ہے ان کی مثال دینے سے قاصر ہے. شاعر کہتا ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مصطفیٰ کریم کی نگاہ نبوت کا یہ فیض تھا. مصطفیٰ کریم نے ان جان کے دشمنوں کو آپس میں اس طرح بھائی بھائی بنا دیا کہ تاریخ گواہ ہے جب مہاجرین مکہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا. ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا, دوسرے کو تیسرے کا بھائی بنا دیا. جب سب کو مہاجرین مکہ, ایک مہاجر ایک انصار, مہاجر ہجرت کرنے والے کو کہتے ہیں, انصار مدینے کے باسیوں کو کہتے ہیں. مصطفیٰ کریم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بھائی بنا دیا. جب سب صحابہ کرام بھائی بھائی بن گئے تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان جائیں, آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے علی کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ انتا معی, تو میرے ساتھ اس طرح ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون کے ساتھ تعلق تھا. موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے بھائی تھے. فرمایا تیری میرے ساتھ ایسی نسبت ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون کے ساتھ تھی. آپ نے گویا فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تمہیں مبارک ہو. ایک صحابی حضرت مہاجر جو ہجرت کر کے آئے انصار کے ساتھ بھائی بھائی ان کو بنایا ہے, لیکن تمہیں مبارک ہو تو دنیا کے اندر بھی میں محمد کا بھائی ہے, آخرت قیامت کے دن بھی تو میرا بھائی ہوگا. فرمایا تمہیں مبارک ہو انت اخی فی الدنیا والآخرہ, کہ تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے, آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے. تو حضرات ذی وقار یہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ نبوت ہے. کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کے خلق نے کر لی, مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر گئی کہ میرے مصطفیٰ کریم آپ کو اللہ تعالیٰ نے سراپا حسین بنایا تھا. آدھی دنیا حضور کے چہرے کو دیکھ کر, مصطفیٰ کریم کی زلف عنبرین کو دیکھ کر, سرکار والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی, اور کچھ مصطفیٰ کریم کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتی تھی. تو میں انہی لفظوں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کی خلق نے کر لی, مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. اللہ تعالیٰ میری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر,
نعرہ وصالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دوران خطاب استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا ذیشان صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور قبلہ علامہ حسنین الحسینی صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ شرف ان کو حاصل ہوا کہ بالآخر آج تحریک اہل سنت پاکستان کے تمام علماء کرام ایک سٹیج پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے، اور یہ چہرے اسی طرح نور علی نور ہو رہیں۔ 4 اشعار میں بارگاہ مصطفیٰ میں لگا کر بلا تاخیر قبلہ علامہ صاحب کے مائک حوالے کر رہا ہوں کہ اجلا ہے شریعت سے میرے من کا جریدہ، اجلا ہے شریعت سے میرے من کا جریدہ، پڑھتا ہوں میں توحید کے اوصاف حمیدہ۔ اجلا ہے شریعت سے میرے من کا جریدہ، پڑھتا ہوں میں توحید کے اوصاف حمیدہ، لکھتا ہوں ولایت کا نبوت کا قصیدہ۔ اے اہل جہاں آؤ سنو میرا عقیدہ، اے اہل جہاں آؤ سنو میرا عقیدہ، بس دہر میں ایک بات ایک فیصلہ یہی ہے، نہ دوسرا خدا نہ محمد نہ علی ہے۔ نعرہ حیدری۔ بلا تاخیر ضلعی جنرل سیکرٹری تحریک اہل سنت پاکستان حضرت علامہ مولانا اجمل چشتی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ آپ کی آمد سے قبل نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ وصالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پاکستان۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم قابل صد احترام علماء کرام، اج دی عظیم الشان محفل پاک انما المؤمنون اخوہ، اس دے موضوع تے انعقاد پذیر ہے، نال اشتہار تے چھوٹا جا دستار فضیلت بھی لکھیا ہویا سی، جس طرح قبلہ علامہ حسنین صاحب نے بھی مائک تے آ کے کیا کہ بچیاں دی دستار فضیلت بھی ہے، تو میرا خیال ہے دوستان انما المؤمنون اخوہ دے بارے کافی اچھی گفتگو فرما لئی ہے، تو میں چند منٹ واسطے قرآن پاک دے موضوع تے ایک دو گلاں عرض کر لواں۔ جڑی آیت مقدسہ تلاوت کیتی ہے، مختصر جہا ترجمہ اور ایک حدیث پاک عرض کر کے میں سٹیج سیکرٹری دے حوالے کرانگا۔ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اے قرآن میں آپ ہی نازل کیتا ہے اور میں آپ ہی یہ محافظ ہوں۔ حضرات گرامی، قرآن پاک ساڑھے کل اولا زوال دولت ہے کہ جیڑا بندہ محبت رسول لے کے پڑھ دے اس دا اندر بھی روشن ہوندا ہے، او دا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ میری گل نہیں تسی سمجھے، قرآن بڑی دنیا پڑھ دی ہے، عیسائی بھی پڑھ دے نے، ادھے قرآن دے حافظ بھی نے، لیکن قرآن انہوں فائدہ دے گا جدے دل وچ محبت رسول دا چراغ بھی جلدا ہوئے گا، اور پھر وہ قرآن پڑھے تو پھر وہ چہرے دا نور بھی نکھرے گا اور وہ دل دے اندر بھی نور آ جائے گا۔ حضرات گرامی، ایک قرآن قبر دا بھی ساتھی ہے، ایک حشر دا بھی ساتھی ہے، ایک قرآن ایک ایسی لازوال دولت ہے کہ قیامت والے دن بندے دی شفاعت بھی کرے گا۔ المصنف
ابن ابی شیبہ دے اندر ایک حدیث پاک میں پڑھی ہے، چھوٹی جی حدیث پاک ہے، وہ عرض کرنا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے کہ کالا کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیتہو، میں ایک دفعہ حضور دی بارگاہ چ بیٹھا سا تے کائنات دے محبوب علیہ السلام نے کچھ فرمایا تے فرماندے نے میں اینا کننا نال سنیا تے اینا اکھاں نال مدینے دے تاجدار دی زیارت کی تھی۔ کائنات دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو اے قرآن جدوں بندہ مر کے قبر وچوں اٹھے گا، ہینا ینشقو عنہ قبرہ، قبر وچوں اٹھے گا تے او دی قبر تے اے قرآن دبلے پتلے بندے دی شکل دے اندر قرآن او دی قبر تے کول کھڑا ہوئے گا۔ سبحان اللہ نے جی آکھی نکا مولوی بھی کہ روندہ نہ ماریا جے، سبحان اللہ اچھی آکھیا جے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر تے آدمی دی شکل دے اندر قرآن کھڑا ہوئے گا تے او صاحب قبر نو آکھے گا، جدو باہر آوے گا انہوں آکھے گا تعرفو حل تعرفو، تو منوں پہچاننا ہے؟ او کہے گا نہیں میں تینوں نہیں پہچانتا۔ او کہے گا چلیا رات نو جا کے تو میری تلاوت کردہ رہا، صبح تو مسجد دے اندر بہ کے میری تلاوت کردہ رہا، تے آج اجر دا ٹائم آ گیا ہے، آج میری وجہ تو جڑی تو میری تلاوت کی تھی یہ رب العالمین تو اجر عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، ایو حدیث پاک دا اگلا حصہ، قیامت دا دن ہوئے گا، ہر بندہ اپنے پسینے چ ڈوبیا ہوئے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا۔ کائنات دے محبوب نے فرمایا کہ ایو قرآن او دا سفارشی بن کے رب دی بارگاہ چ عرض کرے گا یا اللہ ایو بندہ ہے جن نے شب و روز میری تلاوت کی تھی، محبت تیرے رسول دی لے کے قرآن پڑھ دا رہا، یا اللہ آج میں انہوں جنت چ لے کے جاواں گا۔ خالق کائنات محبوب نے فرمایا قیامت والے دن او بندے دی شفاعت دی وجہ تو خالق کائنات اس بندے دی شفاعت کر دے گا، کیونکہ قرآن بھی بندے دی شکل وچ موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرآن او دی شفاعت کرے گا تے اللہ رب العزت او دی شفاعت نو قبول فرما لوے گا۔ کنے خوش نصیب نے والدین، کنے خوش نصیب نے حافظ قرآن جڑے قرآن پڑھ دینے، اور والدین کتنے خوش نصیب نے جڑے اپنے اولاداں نو قرآن دی تعلیم دلوانے۔ حضرات گرامی، ودہا دے چہرے والے، مازاغ دے کاجل والے، حامیم دیا کنڈلا والے، ید اللہ دے گورے ہتھا والے، علم نشرہ دی چھاتی والے، وما ینتقو عن الہوا دی زبان والے، صدرہ دیا حداں توڑ کے لامکان تے رب دے جلوے ویکھن والے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، اے قرآن دے حافظو، اے قرآن دے قاریو، قیامت والے دن یودا راسہو تاج الوقار، قیامت والے دن جڑا بندہ قرآن دا حافظ ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی او دے سر تے وقار دا تاج رکھے گا۔ وقار بندیاں دا نام ہی ہوندہ ہے، وقار بندیاں دا بھی نام ہوندہ ہے، لیکن اے وقار تو مراد ہے بڑی عظمت والا، بڑی شان والا تاج او دے سر تے رکھیا جائے گا۔ مطلب کوئی سمجھے کہ کسے وقار دا تاج رکھیا جانا ہے، وقار دا نہیں، مطلب عزت اور مقام تے رفت تے بلندی دا تاج او دے سر تے رکھیا ہوئے گا۔ تے خالق کائنات حضور مخلوق عرض کرے گی، انبیاء اور رسول عرض کرنگے یا اللہ ایک کون بندہ ہے، یا اللہ جدے والدین دو بھی تاج پہنایا گیا، جدے والدین نو لباس بھی بڑا نشان پہنایا گیا، یا اللہ ایک کون نے؟ رب فرمائے گا اے او لوگ نے جنہیں اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے، جنہیں اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے۔
تے جڑے بچے قرآن پڑھتے ہیں انہاں نو تاج وقار دا پہنایا جائے گا تے جڑے قرآن دی تعلیم بچیاں نو دیندے نے انہاں دے کی مقام ہوئے گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تواڈے وچوں سب تو بہتر شخص ہے جڑا قرآن دی تعلیم دیندا بھی ہے تے قرآن دی تعلیم لیندا بھی ہے اس واسطے قرآن دا جڑا حافظ ہے او دا بھی بڑا مقام ہے تے جڑا قرآن پڑھان والا ہے او دا بھی بڑا مقام ہے حضرات گرامی پھر میرے مصطفیٰ نے اس دا اگلا حصہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن حافظ قرآن نو کیا جائے گا کہ اے حافظ قرآن قرآن دیاں آیتاں پڑھدا جا اور اے درجے چڑھدا جا قرآن دیاں کنیاں آیتاں نے بندہ آکھے گا الحمدللہ رب العالمین ایک درجہ الرحمن الرحیم دوسرا پڑھدا والناس ہو جائے گا حضرات گرامی توجہ فرمایا جڑا جنت دا آخری درجہ ہوئے گا حافظ قرآن الحمد تو لے کے والناس دی سین تک پڑھے گا جڑا جنت دا آخری درجہ ہے اس تک پہنچ جاوے گا کنا مقام ہے حافظ قرآن دا اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھ کے پڑھا کے سانو ساریاں نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علی الا البلاغ ان بچوں کی دستار فضیلت ہے میں علماء سے گزارش کروں گا کہ اپنے دست مبارک سے ان کی دستار فضیلت فرمائے میں ون بائی ون تمام بچوں کا نام دوں گا وہ سٹیج پر آتے جائیں اور علماء سے اپنا تحفہ وصول کرتے چلیں ایان ثاقب طارق صاحب محمد ایان ثاقب طارق آپ سٹیج پر آئیں اور قبلہ اجاز احمد عدن چشتی صاحب اور قبلہ اجمل موسمی صاحب سے پڑھنا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ راجہ اذان شوکت صاحب آپ بھی سٹیج پر آئیں راجہ اذان شوکت صاحب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اج منگے لو جو کچھ منگنا جے میرے آقا نے تو دی لنگنا جے اج منگے لو جو کچھ منگنا جے میرے آقا نے تو دی لنگنا جے انہیں رہ جانا جنہیں سنگنا جے پڑھیے لا الہ الا اللہ شہید شہزاد اکمل محمد معید ارشد جلال آپ اس سٹیج پر ماشاءاللہ یہ وہ خوش نصیب بچے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا حضرت علامہ مولانا حسنین الحسینی نقشبندی صاحب آپ کے زیر نگرانی قبلہ محمد ذیشان اکرم صاحب آپ محمد معید ارشد جلال صاحب کی دستار فضیلت فرما رہے ہیں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ محمد امیر سمیع شمیر آپ بھی تشریف لیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ علامہ جنید رضا دوتر صاحب آپ محمد معید ارشد جلال صاحب کی دستار فضیلت فرما رہے ہیں. محمد شمیر صاحب جزاک اللہ. بلا تاخیر میں آج کی اس ایوان کے آخری مہمان خطیب ذیلی صدر تحریک اہل سنت پاکستان السلام علیکم. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ کے سٹیج پر جتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں انہاں دے سر تے پگڑی بنیتی ہے انہاں دے والدین کو بیٹھے نے ہاتھ کھڑا پھکن. سبحان اللہ. اس سارے مدرسے آنے ہیں. مطلب ہے کہ میں 10 سال دا ہاں جدوں مدرسے آئے ہیں. 35-40 سال عمر ہو چلی میری. اگواہ نے اے میرے کلاس فیلو نے جڑے مدرسے میں پڑھے ہاں میرے تو ٹیر سینئر اسے مدرسے دے فارغ و تحصیل بیٹھے ہیں. اپنا بیرا شریف دے فارغ علامہ خضر صاحب بیرا شریف اسے مدرسے چوں میرے تو جونیئر نے لیکن میرے بھائی نے علامہ وقاص صاحب اور شاہ صاحب دی یونیورسٹی دے وچوں جناب علامہ حسنین صاحب تواڈے خطیب صاحب اللہ پاک انہاں دی علم عمر. عرض یہ کرنا چاہنا کہ اے پگ دا معنی اے نہیں کہ اے بال جڑے نے آئی تو کوئی 2 دن بعد یا کوئی 10 دن بعد یا ہفتے بعد انہاں پتہ ہی نہ ہوئے کہ مسیت بھی ہوندی ہے. ہاں جی پگ دا معنی اے نہیں. پگ دا معنی اے وے کہ بچے حافظ قرآن ہون تے مڑ اس تو بعد عالم دین بنن. دنیا نو تہاڈی کسی یونیورسٹی دی کوئی فکر نہیں. تہاڈے نہ کسی سکول دی کوئی فکر ہے. جی حملہ ہویا ہے تو مدرسے ہویا ہے. مدرسے ہی وجہ دے نا آ کے مظاہر کسی یونیورسٹی نہیں نے ماریا. پنجاب یونیورسٹی دے کیوں نہیں وجہ. تکلیف باہر والے جتنی لبرل دنیا ہے جتنا کفر ہے تکلیف انہوں نے صرف مولوی تو ہیں تے مدرسے تو جی ہاں جی اے یاد رکھیا جے. اور تیسری گل اے بچہ میرے کو پڑھتا ہے حفظ کرتا ہے کھڑا محمد طیب پچھے پچھلا طیب اس دا والد فوت ہو گیا تے اے میرے کو علی پڑھن آیا تے ایک سپارہ انہیں اس ٹائم پڑھیا. یہ 4-5 بھرا نے تے خیری میری نے اللہ دا بڑا انہاں دے دین یورپ گئے نے سارے. انہاں دا ابا فوت ہویا تے میں انہاں دے گھر گیا نا تے دوجے جڑے نے سارے اندے بھرا سگڑ لا کے پراں کھلوتے آ تے پیو کول بیٹھ کے پڑھدا سی پیا قرآن پاک. ایک چھوڑ اپنا رکھیا جڑا تواڈے کول بیٹھ کے قرآن پڑھدا پیا ہوے دوجا ایمان نہ دور کھلو کے سگڑ لا کھلوتے ہونا ہے. اے مولوی ری امدے کوئی نہیں پیا بنوانا ہے. ایک رکھیا ہے کیوں جی پکی گل ہے. آج وقت جڑا نا آ جڑے بچے نا یہ محفل کامیاب ترین محفل ہے. یقین کر کے منو ساڈی نظراں دے وچ بال جڑے تسی اتھے لیا کے بٹھائے نے مینوں خود پتہ ہے میں سارا دن پڑھانا. ایک بڑی قدر ہے نکے جے بچے دا مسجد وچ بہنا بہت بڑی گل ہے. وہ مسجد نبی شریف دے امام صاحب آئے نا ایک تو بالا نو چھڑک چھڑے ہونے تے آکھے نے کلین خراب کر دینے تے راتی سرکار دی زیارت ہو گیا نا کہ مولوی جی آپ بھی اللہ دے والے تے کلین بھی چک کے لائے جاؤ. بالا نو مسجد تو منع نہیں کرنا. اے بڑے زیادہ مبارکباد دے مستحق نے انہاں دے قاری صاحب بھی حضرت صاحب بھی جنہاں دے نال ایک کاوش ہوئی ہے. آخر دے وچ علماء دی طرف پیغام ہے اس تو بعد تقریر قاری صاحب کرنی ہے. اے میرے نال کھڑے ہو جان. اسی پاک فوج دے نال یکجہتی دا اظہار کرنے ہیں. میں بالکل یاد رکھیا جے میں بڑا ڈاڈا سیاسی رکن رہا ہاں اور سیاست دے وچ میں جیل کٹی ہے. اے جان دے نے کیوں جی 40-42 دن اسی جیل کٹ کے آئے ہیں. میں بغیر کسی سیاسی جماعت تے بالکل ساڈی جماعت جیڑی ہے تحریک اہل سنت پاکستان بھی غیر سیاسی ہے. کیوں جی قبلہ غیر سیاسی لیکن اسی من حیث القوم اور پاکستانی ہون دا مظاہرہ کر دیا
اور اس بندے دا رد کرنے آ جڑا اس ٹائم فوج دے تنقید پہ کرتا ہے. اج بھی اسمبلی دے وچ بکواس کیتی گئی ہے کہ تہاڈے نال انہاں نال فوجیاں نال انشاءاللہ تعالی فوجیاں دے نال نہیں جی فوجیاں دے گاں کھلوتے ہیں. خبر تساں یہی پڑھی ہے کہ مدرسے تے حملہ آیا مولوی مرے نے فوجی تے کسے تے علی حملہ نہیں آیا. اسی انشاءاللہ تعالی اسٹیبلشمنٹ دے بھی اگے کھلوتے ہیں. پاکستان دے معاملے چ اسی سارے ایک ہاں. آ موکلا موڑ ایک دے گرے بان پھڑی رکھاں دے وہ تو کون ہے تو کون ہے. علماء میرے نال کٹھے ہو جان تھاڈی تصویر بنے باقاعدہ اسی یکجہتی دا اظہار کرنے ہیں پاک فوج دے نال اور نعرہ لگایا جائے پاکستان زندہ باد دا. پاکستان پاک فوج پاکستان پاک فوج. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان پاک فوج. نعرہ تکبیر. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، یقیناً مبارکباد کے حقدار حضرت علامہ حسنین الحسینی صاحب کہ جنہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا اور بندہ ناچیز آپ کے سامنے حاضر ہے. آخر پہ آنے والا جو ہوتا ہے نا اس کی مثال ہے لنگر تقسیم کرنے والے جیسی. کدی تے مک جاندہ ہے تو کدی وادو لب جاندہ ہے. تو آج جو ہے وہ ذرا دوسرا ہو گیا ہے کیونکہ انشاءاللہ 2 منٹ رہ گئے ہیں. 2 منٹ بعد میں گفتگو کو چھوڑ دوں گا. نہیں راموس نے ٹائم بھی پابندی ہے گی انشاءاللہ تو کبھی زیادہ وقت بھی مل جاتا ہے. جو موضوع رکھا گیا انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا. مدینہ منورہ آقا علیہ السلام تشریف لائیں، اخوت کا درس دیا. بھائی چارہ لوگوں کے درمیان عملی طور پر مواخات مدینہ کی شکل میں وجود میں آیا. اس کے بعد یہ جو رشتہ ہے یہ قائم رہا، چلتا رہا. پوری دنیا کے اندر 2 ہی طاقتیں تھیں، ایک مسلمان ہے دوسرے کافر ہیں، یا مسلمان ہیں یا کافر ہیں. لیکن 1923 میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں اسٹیٹ کا تصور دیا گیا، ریاستیں بنائی گئی کہ یہ پاکستان ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ مصر ہے، یہ شام ہے، یہ لبنان ہے، یہ فلسطین ہے. اس کا نقصان کیا ہوا؟ وہ جس کی بات اقبال کہتے ہیں نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے. اس رشتے کو ختم کر دیا گیا. پہلے ہمارا رشتہ اسلام کا رشتہ تھا، اب ہم نے کہا نہیں، سب سے پہلے پاکستان. اور پریکٹیکلی آپ دیکھیں، آپ اسلام کے خلاف بات کریں کوئی بات نہیں، آپ کی آزادی حق ہے، آزادی رائے کا حق آپ کو حاصل ہے. لیکن اگر آپ ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے نہیں یہ تو غدار وطن ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ رشتہ جس کی بنیاد اسلام دیتا ہے، جس کی علامہ صاحب بات کر رہے تھے، اب وہ قومیت کے اندر بدل گیا، وطنیت کے اندر بدل گیا، ملت ختم ہو گئی۔ اور بڑی باتیں تھی کرنے والی، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔